السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمارا نقشہ بنایا، ہماری شکل و صورت بنائی، تو ہمیں ضرورت پڑی خوراک کی، تو اللہ تبارک اب وہاں ہمیں خوراک کی ضرورت پڑی، تو اب نہ ہم ہاتھ چلا سکتے تھے، نہ پیر نہ چل سکتے تھے، نہ کما سکتے تھے۔ اب ہمیں خوراک کی ضرورت پڑی، تو رب تبارک و تعالیٰ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے خوراک کا انتظام کیا۔ ایک ناری کو جوڑ دیا ماں کے پیٹ سے، ہماری ماں کے پیٹ سے ناف سے کنیکشن جوڑ دیا۔ اب ہماری ماں جو کھاتی تھی، جو پیتی تھی، وہی ہماری غذا بن جاتی تھی۔ تو چنانچہ ہم کھاتے رہتے تھے، پیتے رہتے تھے اور زندہ تھے۔ تو چنانچہ پھر 9 مہینے تک اس طرح اپنے ماں کے شکم میں رہے۔ 9 مہینے کے بعد جب اس دنیا میں بچہ کا آنا ہوا، تو چنانچہ پھر وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، زور زور سے روتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق کا تو ایک ہی دروازہ تھا، اب وہ بھی بند ہو گیا، کہ چونکہ دائی نے ناری کو کاٹ دیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ کیسے رہوں گا۔ تو آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، تمہارا رزق تمہاری ماں کا پیٹ نہیں ہے، بلکہ تمہارے رزق کا مالک تمہارا رب ہے، تمہارا اللہ ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، پریشان مت ہو، ابھی تمہارے رزق کا ایک دروازہ بند ہوا ہے، چنانچہ اب میں تمہارے لیے رزق کے 2 دروازے کھولتا ہوں۔ اب میں تمہارے لیے تمہارے ماں کے چھاتی پر 2 چشمے ابلتا ہوا جاری کرتا ہوں، اور وہ ایسا چشمہ، وہ ایسا میٹھا دودھ، چنانچہ جب گرمی کے موسم ہو تو ٹھنڈا دودھ نکال کر تمہیں رزق دوں گا، اور جب ٹھنڈی ہوگی تو پھر ہیٹر پہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گرم دودھ تمہیں نکال کر تمہیں رزق دوں گا۔ تو اس طرح بچہ اپنے ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے، اور وہ ہنستا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ پھر 2 سال مکمل ہونے کے بعد جب ماں دودھ چھڑا دیتی ہے، تو پھر بچہ روتا ہے، چیختا ہے کہ میرے رزق کے یہی 2 دروازے تھے، اب یہ بھی بند ہو گئے، تو پھر میں زندہ کیسے رہوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہارے رزق کے 2 دروازے بند ہوئے ہیں، اب میں تمہارے لیے رزق کے 4 دروازے کھول رہا ہوں۔ اب تمہیں زمین سے سبزیاں اگا کر تمہیں رزق دوں گا، اور کھیتوں سے تمہیں اناج اگا کر رزق دوں گا۔ اب میں تمہیں درختوں پر پھل اگا کر تمہیں رزق دوں گا، آسمان سے پانی برسا کر تمہیں رزق دوں گا، اور پھر چاند و سورج کو تمہارے تابع کر کے تمہیں رزق دوں گا۔ یعنی اب نظام کائنات چلا کر تمہیں رزق دیا جائے گا۔ تو بندہ اسی لیے ہمیں پیغام یہی ملا کہ رزق کے لیے آج ہم سوچتے رہتے ہیں اور رات کی نیندیں خراب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں اللہ کا فرمان موجود ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا جانور نہیں کہ جس کے رزق کا مالک، جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، بلکہ ہر زمین پر چلنے والا جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں رزق کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ اب سوچیں اس بات کو لے کر کہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے
ماں کے شکم میں تھے، جب وہاں ہمیں خوراک کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہمیں رزق کا ہمارا انتظام کیا اور ہمیں ماں کے شکم میں رزق دیا۔ پھر جب ہم دنیا میں آئے تو اس وقت بھی ہم دنیا میں تو آ گئے، لیکن اس وقت جو ہے نہ تو ہم بول پا رہے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور نہ ہم کوئی غذا کو جو ہے ہمارا معدہ ہضم کرنے کے لائق تھا۔ یہ دنیاوی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو ہے ہاضمے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چشمے جاری کیے دودھ کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں رزق دیا۔ تو اسی لیے رزق کے بارے میں زیادہ نہ سوچے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں کے شکم میں رزق دیا، چنانچہ آنے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد پھر ماں کے دودھ سے ہم کو سیراب کیا اور ہمیں زندہ رکھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک ہمیں رزق دیتا رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ان کا رزق جو ہے مکمل نہیں ہو جاتا۔ یعنی جب بچہ ماں کے شکم میں 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے رزق بھی لکھ دیتا ہے، ان کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، جو جب تک اس کی عمر پوری نہیں ہوگی، اور یا پھر جتنا رزق ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جب تک وہ مکمل رزق ان کو نہیں ملے گا تب تک نہ تو بندہ نہیں مرے گا۔ تو اسی لیے جو ہے رزق کے معاملے میں بندے کو، رزق کے معاملے میں ہو چاہے موت کے معاملے میں ہو، زیادہ انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کا رزق کوئی نہ تو چھین سکتا ہے اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جب ہم رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر رزق بھی دے گا، اور جتنا رزق ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اتنا رزق ہمیں مل کر رہے گا۔ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے رزق کی کمی کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ انسان رزق کی کمی کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ دیکھیے کہ انسان جب رمضان کے مہینے میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے جو ہے روزہ رکھ کے جو ہے مر گیا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ رزق کی کمی سے نہیں مرتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر حرام کمائی سے حرام رزق کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو اس کا ایمان ضرور مر جاتا ہے۔ تو اسی لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے، تاکہ انسان، چونکہ ہماری تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، تو پھر ہمیں رزق کے معاملے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا حرام کمائی کی طرف، حرام غذا کی طرف رخ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ جب انسان حرام کمائے گا تو بھی ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا، اس سے بڑھ کر پھر بھی نہیں ملنے والا۔ اگر انسان حلال کماتا ہے، حلال راستے، حلال رزق کی تلاش میں کوشش کرتا ہے، تو بھی اس کو کم نہیں ملتا، بلکہ جتنا ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، جو رزق ہمارے اللہ نے لکھا ہے وہ رزق ہمیں مل کر رہے گا۔ تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔